ख्वाजा साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं सारे हक़ाइक़ सामने ले आऊँगा। वो ये भी कह रहे हैं उनके एक साबिक़ वज़ीर के हवाले से, फिर उनके एक इत्तेहादी के हवाले से मुबैना वीडियो की बातें हैं, फिर उनकी अपनी ऑडियो और वीडियो की बातें की जा रही हैं। उनकी अहलिया की ऑडियो लीक कर दी गई है। क्या आप वज़ीर दिफा हैं तो बताइएगा कि क्या वाकई हुकूमत और इदारे मिलकर इस वक्त बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं, ऑडियो लीक कर दी है और मजीद लीक करने की धमकियां दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जहाँ तक इमरान खान साहब का ये कहना कि मैं खामोश बैठा हुआ, मैं कुछ नहीं कह रहा, और अब कहूँगा, वो पिछले 3-4 महीने से लगातार उन्होंने वावेला जो है ना मचाया हुआ है। इमरान खान को वाहिद हुक्मरान नहीं है दुनिया में जिसके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है या उसने मेजॉरिटी लूज की है। दुनिया में रोजाना होता है, लेकिन ये वाहिद हुक्मरान है जिसको ये साजिशें नजर आती हैं। कभी वो साजिश अमरीकी साजिश नजर आती है, कभी मुल्क के अंदर साजिश नजर आती है। मगर ख्वाजा साहब, ये जो मसला है, ज़ाहिर साजिश के हक में वो कोई दलाइल नहीं दे सके हैं, कोई सबूत नहीं दे सके हैं, मगर जो लीक है वो तो हुई है। उनकी अहलिया की ऑडियो लीक हो गई है। इस्लामाबाद में अब बाकायदा तौर पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कुछ सहाफ़ी तो कह भी रहे हैं कि उन्होंने मुबैना तौर पर नाजेबा कुछ वीडियोस देखी हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके वज़ीर को इस हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा है, इत्तेहादी को किया जा रहा है। ख़ुद इमरान खान साहब के हवाले से मुबैना तौर पर वीडियो की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो ज़ाहिर ऐसा आपके इल्म में है कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त वजूद रखती हैं? इल्म कतई तौर पे ये चीज़ें नहीं हैं कि क्योंकि मैं तो इस चीज़ पे असूली तौर पे जो है ना, मैं इसमें हक में नहीं हूँ कि, लेकिन इमरान खान ने खुद जस्टिफाई किया हुआ है। मैं अगर कहता भी हूँ कि ये गलत है, लेकिन इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि ये सही है। वीडियो बनाना जो है, ये ऑडियो बनाना जो है, टेलीफोन टेप करना, उनका मंसूर अली खान के साथ एक इंटरव्यू है, उसमें बार बार उन्होंने ये बात जो है जस्टिफाई करार दी है कि जरूर जो है वो ऑडियो टेपिंग होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की भी होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। इस किस्म के आर्गूमेंट उन्होंने खुद दिए हुए हैं इस चीज के हक में। मगर ख्वाजा साहब, इमरान खान साहब के इसके हक में आर्गूमेंट देने से बात तो ठीक नहीं ना हो जाती। बात तो गलत ही है अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और इमरान खान साहब इस नहज पर आ गए कि वो कह रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मैं एक वीडियो के जरिए सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, वो पहले भी लीक कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है इस चीज को नाजेबा करार देंगे। सारी दुनिया में इस चीज को जो है कोई भी जस्टिफाई नहीं करता इस चीज को, लेकिन इमरान खान वाहिद बंदा जिसने ये चीज जस्टिफाई की हुई है। मैं सिर्फ ऑन रिकॉर्ड ये बात ला रहा हूँ। मैं वो कोई जो जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा। मैं समझता हूँ कि प्राइवेसी जो है वो उसकी इन्वेजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान कहता है कि प्राइवेसी की इन्वेजन होनी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो मैं अपने मौकफ में और उसके मौकफ में जो है आपको जो फर्क है वो बता रहा हूँ। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ये प्राइवेसी जो है उसको उसकी इन्वेजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान इसके हक में बात करता रहा है और ऑन रिकॉर्ड है, सारे टेलीविजन पे जो चैनल्स के ऊपर कल से चल रहा है। तो आप ये बताएं कि आप जो बोएंगे वो काटेंगे। आप जो बातें जो है जस्टिफाई कल करार दे रहे थे, आज वो आपके मुंह पे मारी जा रही हैं वो बातें जो हैं। तो इसमें मैं कौन होता हूँ आर्बिट्रेटर बनने वाला या इसमें फैसला देने वाला कि अब ये अगर आज भी मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि हमें इंडिविजुअल्स की, सिटीजन्स की जो वो है ज़ाती ज़िंदगी है या ज़ाती गुफ्तगू है या फैमिलीज की गुफ्तगू है, इस किस्म की मैं बिल्कुल सख्ती से जो है बतौर वज़ीर दिफा और बतौर एक सीनियर सियासतदान आप इदारों से भी कहेंगे क्या तो रिकॉर्ड किया ना करें, कर ली है तो ब्लैकमेल ना किया करें या फिर लीक ना करें। बात सुने कि ये अदारे जो हैं उन्होंने खुद कहा हुआ है, अब ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि ये आईबी भी करती है। आईबी तो उनके नीचे थी, बताए ना, आईबी तो उनके नीचे थी। आईबी कल भी सिविलियन अदारा था, आज भी सिविलियन अदारा है। आईबी उनके नीचे थी, उन्होंने दोनों अदारों का नाम लिया है, आईबी का नाम भी लिया है, आईएसआई का नाम भी लिया है। देखें, हमारे अदारे जो हैं वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से
ضرور جو ہے وہ ٹریک کرتے ہیں. میں اونلی بگنگ کی بات نہیں کر رہا یا ٹیپنگ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرلی بات کرتا ہوں کہ سیکورٹی کے پرپزز کے لیے کرتے ہیں. لیکن میں اس میں بھی کہوں گا کہ اگر ایک حد ہوتی ہے جس میں انسان کی جو ہے نا وہ پرسنل لائف یا فیملی لائف ہے. میں آج بھی کبھی میں نے کسی کی فیملی کا جو ہے نا وہ نام یا فیملی کو اگر لیا بھی ہے تو کسی کے احترام سے لیا ہے. وہ خود تو کہتے رہے نا کہ میری اہلیہ کے اوپر یہ کیچڑ اچھالیں گے, اور وہاں تک بات آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, ان کو سیاست میں گھسیٹیں گے. مگر سیاست سے تعلقات جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے. وہ ایک صاحب ہے, مجھے نام بھول رہا ہے, جن سے وہ بات کر رہی ہیں, ان کو وہ سیاسی ہدایات دے رہی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میری وائف جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ممبر بھی ہے. اب اگر جب وہ قومی اسمبلی کی ممبر نہیں تھی تو میرا یہ کلیم ضرور ہو سکتا تھا کہ بھئی وہ جو ہیں وہ ایک گھریلو خاتون ہے, میں وہ فیملی ہے میری اور اس کی ایک سینکٹٹی ہے. لیکن جب آپ سیاست میں آ جاتی ہیں, چاہے وہ میری وائف ہو یا کسی کی وائف ہو, تو وہ تو پھر کرٹیسزم کے دائرے میں آ جاتی ہیں. وہ کرٹیسزم کا نشانہ بن سکتی ہیں. اگر اتنا دامن جو ہے وہ بچانے کی ضرورت ہو تو پھر یہ نام نہ اسمبلیوں میں آنا چاہیے خواتین کو, اور نہ پھر جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے اس قسم کی جعلی قسم کی انسٹرکشنز ایشو کرنی چاہیے کہ یہ سازش کا بیانیہ کرو اور یہ فلانا بیانیہ کرو اور ملک کو یہ ہو گیا, ظلم یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. یہ پھر تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر یہ آپ اس کام میں, سیاست جیسے کام میں جب آپ دخل اندازی کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جو ہے یا آپ کے کپڑوں کے اوپر جو ہے ضرور داغ دبے یا چھینٹے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ سب کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ویسا مگر اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ سلسلہ جا کے رکے گا کہاں؟ پہلے ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کی کچھ آڈیوز تھیں, کچھ وائس نوٹس تھے جو تحریک انصاف کے رہنما باقاعدہ طور پر لیک کر کے اس کا مذاق بھی بناتے تھے, اس پر پریس کانفرنس بھی کرتے تھے, اسے ثبوت کے طور پر بھی پیش کرتے تھے. اب یہی کام عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کی اہلیہ کی آڈیو. اس سے سیاست نے جانا کدھر ہے؟ کیونکہ نہ ان کے خلاف کچھ ثابت ہوا تھا نہ ان کے خلاف کچھ ثابت ہوگا. آپ ثابت کیا کر پائیں گے بشرا بی بی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف؟ اس سب میں کیا ثابت ہو پائے گا ان کے خلاف؟ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے اس میں عمران خان اور اس کی پارٹی نے 4 سال اور اس سے پہلے 4-5 سال اپنی ساری سیاست میں اتنا گند اچھالا ہے, اتنا گند اچھالا ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ اس انسان کی سرشت میں جو ہے گند ہے. میری ایک بات بتائیں, جو انسان جو ہے عدالتی حکم کے اوپر اپنے خون کو شناخت کرے, اس کی پاکستان کے ساتھ کیا شناخت ہونی ہے اور پاکستانی قوم کے ساتھ کیا شناخت ہونی ہے. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر. اور اس نے جو ہے عمران خان نے پچھلے 4 سال جو ہے ہمارے خواتین کے اوپر, مریم پہ اور خواتین کے اوپر, ایون مرحومہ بیگم کلثوم نواز کو نشانہ بنایا گیا. وہ بستر مرگ میں تھی جو ان کو نشانہ بنایا گیا. مگر خواجہ صاحب آج ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. خواجہ صاحب ہم نے اس کا نتیجہ دیکھا نا کہ یہ الزامات لگاتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے اور اپنی کارکردگی پر فوکس نہیں کر سکے, آپ کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکے. اگر آپ بھی اس ڈگر پہ چلیں گے تو یہی ہوگا کہ آپ لوگ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے, الزام لگا رہے ہوں گے, کارکردگی پہ فوکس نہیں کر پائیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ کا فوکس کارکردگی پر ہو زیادہ؟ جی بالکل, میں بالکل آپ پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا کارکردگی پہ فوکس ہونا چاہیے. دیکھیں آج اس نے حمزہ نے جو ہے وہ 100 یونٹ تک بجلی جو ہے پنجاب میں جو ہے مفت وہ سبسڈائز کر رہا ہے. وہ جو ہے جو 100 اس پہ اعتراض کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کو لکھ دیا ہے تحریک انصاف نے کہ یہ پری پول ریگنگ کر رہے ہیں 17 جولائی سے پہلے, کیونکہ الیکشن اپنا خطرے میں دکھ رہا ہے. یہ ایک پرماننٹ فیچر ہے. پہلے بھی ہوتا تھا, پہلے 50 تھا اور پھر 200 یا 250 تک مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. رعایتی تھا, پریفرنشل ریٹ میں رعایتی نرخوں پہ بجلی ملتی تھی. یہ پہلے بھی تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
اگر اس کو 50 یونٹ سے 100 یونٹ کر دیا گیا ہے تو غریب آدمی کا اگر سکھ کا سانس آئے گا تو اس سے ان کو اس پی ٹی آئی کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ بھی کے پی میں کر لیں. صاحب اگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 17 جولائی کو ایک ڈو اور ڈائی الیکشن ہے حمزہ شہباز کے لیے. اب دیکھیں نا الیکشن کمیشن نے بھی اس بات کا نوٹس لے کے انہیں لکھ دیا ہے, سپریم کورٹ کو تحریک انصاف نے لکھ دیا کہ آپ الیکشن مشکل میں نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ پری پول ریگنگ کی ہے. نہیں, یہ پری پول ریگنگ شاہزیب قطعی طور پہ نہیں ہے. اگر بجٹ کے اوپر, بجٹ میں کسی عوام کے کسی طبقے کے اوپر بوجھ پڑا ہے اور اس کو ریسکیو کیا جا رہا ہے تو یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے. قطعی طور پر پری پول ریگنگ نہیں ہے. عوام کو اس وقت ریلیف کی ضرورت ہے اور ہم ہر طریقے سے اس کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آپ سے بہتر کون جانتا ہے. ویسے مگر آپ نے خواجہ صاحب ظاہر مہنگائی ہے اور عوام کو مشکلات ہیں, مگر سب میں ایک اور آپ نے دعویٰ کر دیا, آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہ ڈونلڈ ڈوک کی باقاعدہ طور پر منتیں کر رہے ہیں. تحریک انصاف کہہ رہی ہے بھائی 2 دن پہلے تو تقریر کر کے عمران خان نے بھرپور تنقید کی امریکہ کے کردار پر, امریکہ کی مداخلت پر. آج بھی جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے اس میں بھی انہوں نے کی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے ان کی منتیں کر رہے ہیں اور پبلک میں آ کے تقریریں کر رہے ہیں. امریکن کو نظر نہیں آ رہا ہوگا جتنے لوگوں کے متعلق یہ بات زبانی کرتے ہیں سب کے کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں. یہ 2 ٹریک ڈپلومیسی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک لفظ تھا 2 ٹریک ڈپلومیسی. یہ 2 ٹریک سیاست کرتے ہیں, بلکہ سیاست نہیں کرتے, ان کا بیہیویئر ہے اس کا 2 ٹریک. کہ گالی دو, اگر گالی سے کام نہ نکلے منت کرو, اگر منت سے کام نہ نکلے تو گالی دو. ویسے مگر آپ کے پاس ثبوت ہے خواجہ صاحب, آپ کہہ تو رہے ہیں, کیا ثبوت ہے؟ یہ چلیں, میرا مطلب ہے کہ میں نے تو ان کو کل بھی چیلنج کیا تھا. یہ وہ کہہ رہے تھے یہ آڈیو جو ہے فیک ہے. میں نے فورینسک کروا لیں, بیکاز اٹس اے پولیٹیکل آڈیو, اٹس اے پولیٹیکل انسٹرکشنز اس میں دی جا رہی ہیں. اس کا فورینسک کرا لیں. اگر میں نے غلط بات کی ہے تو اس کو چیلنج کر لیں. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہیں, آپ اپنے وہ چیلنج نہیں کریں گے تو اپنے پاس رکھیں گے, کسی فورم پہ لے کے جائیں نا, یا عوام کے سامنے لے کے آئیں. میں نے عوام کے سامنے لے آیا ہوں نا. اوتھینٹسٹی ہے تو میں لے کے آیا ہوں. مجھے کسی فورم میں جانے کی ضرورت ہے؟ عوام سے بڑا کیا فورم ہے؟ میں نے عوام کو بتایا ہے کہ یہ شخص ایک طرف گالی دیتا ہے جھوٹی. دیکھیں وہ آڈیو ثبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ سازش کا بیانیہ جو ہے انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. سازش نہیں ہوئی, کسی قسم کی سازش نہیں ہوئی. نہ ملک سے باہر سے سازش ہوئی ہے, نہ ملک کے اندر سے سازش ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی اس کو چھوڑ گئے ہیں. He lost majority in the National Assembly. That is why he is no more the Prime Minister. بہت شکریہ. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.